بارشاں ٹائم تک بھی نہیں ہو سکیاں. اس وجہ تو یعنی جڑی ایک یعنی عزیز و اقارب جڑے انہوں نالو انسان یعنی دوری اختیار کرتا گیا. یہ بڑی ایک فکر والی گل آ. برحال رشتے اس صورت قائم دائم رہنے جدو تسی ایک دوسرے واسطے ٹائم کٹ سو, ایک دوسرے نال میل جوڑ رکھ سو, ایک دوسرے نال ہمدردی رکھ سو, ایک دوسرے دا خیال رکھ سو. ایتا جڑا موضوع آ وہ خوشحال زندگی گزارنے دے چند اہم اصول جڑے نو کڑے ہونے چاہیے. ہر شخص کے ذہن وچ میرے خیال یہ چیز آتی ہے کہ آخر انسان اپنی زندگی کو کس طرح خوبصورت, خوشحال, بھرپور اور با مقصد بڑھا سکتا. ہر انسان دی یہ خواہشہ کہ وہ شاید وہ اگر کسی کو بہتر دکھتا, خوشحال دکھتا, تو اس کے من وچ بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اس طرح ہوا. اور اگر جڑا بہت زیادہ خوشحال ہے شاید وہ مزید خوشحالی دی طرف گامزن ہونے واسطے اس کے دل چ خواہشیں جڑیاں وہ پیدا ہو رہی ہونی. لیکن سوچے جلا دا آخرکار اس زندگی دا فلسفہ جڑا ہو گیا. کیا دنیا میں جنہ دے کول دولت آ یا جڑے صاحب ثروتن یا کیا صرف وہی خوشحال رہ سکتے ہیں؟ کیا انسانی زندگی وچ خوشحالی دا معیار جڑا مالو زارا؟ اور اس سوال ہمیشہ تو انساناں دے ذہن وچ آندا رہے. اور آخر ایک انسان جڑا او خوشحال زندگی جڑی آ او خوشحالی دا کس طرح ایک اساں دے ذہن وچ آندا کہ ایک انسان دی زندگی کس طرح خوشحال جڑی آ او بن سکتی ہے, اس کا ذریعہ کس طرح بن سکتی ہے. یعنی ایسے لوگ جنہاں کول مال و دولت دی ریل پیلا اور لیکن وہ پھر بھی خوشحال زندگی گزارنے تو محروم ہیں, اور انہاں دے دلاں وچ کہیں نہ کہیں کسک جڑی آ باقی رہتی ہے کہ میری زندگی وچ ہر قسم دی آسائشاں دے باوجود بھی کسی نہ کسی چیز دی جڑی آ او کمی جڑی آ او ہے. اور جنہاں کول دولت انہاں دے متعلق لوگ بھی یہ سمجھدے ہیں, اسی تسی سارے یہ سمجھدے ہیں جڑے بہت روپے پیسے والے ہوندے ہیں, دولت والے لوگ ہوندے ہیں, اسی آتے ہیں کہ ہاں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں لوگ, کیوں انہوں کو یعنی زندگی کی ہر آسائش جڑی ہے موجود ہوتی ہے. اور ہر دکھنے والا شاید یہ چیز آبزرو کر رہے ہوتا کہ انہوں دی زندگی جڑی ہے وہ بڑی خوشحال ہے, بڑی محلاں وچ رہ رہے ہیں, کوٹھیاں وچ رہ رہے ہیں, اور مطلب ہائی فائی گڈیاں دا استعمال کر رہے ہیں. یعنی اسی صرف اس چیز دا اندازہ لانے کہ ہو سکتا ہے بڑے خوشحال ہیں. اور ہر انسان ویسے بھی دیکھ کے شاید اگر جانتا ہے یا نہیں جانتا پھر بھی مطلب یہ اندازہ لا سکتا ہے کہ بڑی خوشحال زندگی یہ گزار ہے. لیکن خوشحال زندگی دی واسطے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ انسان دی صحت اچھی ہوا. صرف ایسا نہیں کہ پیسہ ہوا, دولت ہوا, مال و زارا ہوا, کوٹھیاں ہون, محل ہون, گڈیاں ہون, لیکن اگر انسان دی صحت نہیں تب میرے خیال شاید وہ اپنی زندگی جڑی ہے پھر وہ اس طرح خوشحال طریقے نہ نہیں گزار سکتا. انسان کی اچھی صحت بھی ہونی ضروری ہے. اور ایسے اصول میرے خیال انسان واسطے ہونے چاہیے جنہاں تا چل گا زندگی کو خوشگوار جڑا وہ بنایا جا سکتا. پہلی چیز, سب تو پہلی چیز ہے تو نال ذکر کر ساں کہ سب تو پہلی چیز ہے جڑی ہے وہ انسان دی اپنی صحت. خوشحال زندگی واسطے ضروری ہے کہ انسان دی صحت جڑی ہے وہ اچھی ہوا اور وہ صحت مند ہوا. بیمار انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. صحت انسان کو اللہ دی عطا کردہ نعمتاں وچ سب تو بڑی جڑی ہے وہ ایک نعمت ہے. صحت وچ صرف جسمانی صحت ہی نہیں بلکہ اس دی روحانی اور اخلاقی صحت بھی جڑی ہے وہ اہم چیز ہے. لوگ اکثر جسمانی صحت کو یہ اصل صحت دکھا تو سمجھتے ہیں, لیکن انسان دی روحانی اور اخلاقی صحت بھی بڑی اہمیت حامل آ کہ انسان دی اخلاقی صحت دی خرابی جڑی آ اس کا اثر جڑا اس تے جسمانی صحت تا بھی پیندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن فرمایا کہ دو نعمتاں جڑیاں نا وہ ایسی ہیں کہ اکثر لوگ انہاں دی قدر جڑی آ وہ نہیں کر رہے, ایک صحت اور دوسری فراغت. یعنی اس چیز دی لوگ جڑی آ قدر نہیں کر رہے ہوتے. کسی دی دولت لٹ گئی تو کچھ نہیں لٹیا, کیونکہ دولت تا دوبارہ کمائی جا سکتی ہے اور موجودہ دولت تو کہیں بڑھ گا یعنی انسان کما سکتا. اگر کسی دی صحت خراب آ, کیا ہے ایسا چیز سوچیے کہ اگر ایسا دی صحت خراب آ تو کیا اسی دولت کما سکتے ہیں, کوئی کوشش کر سکتے ہیں یا کوئی بہتر دی تلاش کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. یعنی صحت اگر خراب ہے تو اس تو بڑا نقصان جڑا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کی صحت خراب ہوئی اس طرح یعنی نقصان تھوڑا نقصان دا ہو سکتا, لیکن بڑا ہلکی پھلکی صحت خراب آ
ہو سکتا کہ ہلکا نقصان ہوا لیکن اس کا علاج بھی جڑا وہ ہو سکتا. لیکن اگر کسی دے اخلاق آتن خراب ہو جلن دا سمجھو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. جدو تستا اخلاق برباد ہو گیا تسی تکبر وچ آ گئے ہو, تسی اپنے رویے وچ اپنے لہجے وچ بدلاؤ تساں پیدا کر چھوڑیا تا اس کا مطلب آ کہ تساں سن ایسی دولت آ جس کو گوا گا دوبارہ حاصل اس کو نہیں کر سکتے. یعنی اخلاق جدو انسان اپنا ختم کر چھوڑدا تا پھر وہ لوگوں دے مائنڈ وچ ہمیشہ تو یہ چیز بیٹھی رہندی ہے. پھر تسی اپنا اخلاق بہتر بھی کرو تو تساں دی اہمیت لوگوں دے دلاں وچ اس طرح نہیں پیدا ہو سکتی جس طرح پہلے آسی. اور اسی واسطے آخر نا کہ انسان دا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ پرائے کو بھی اپنا بڑھا سکتا, کسی غیر کو بھی اپنا بڑھا سکتا. لیکن اگر تسی اپنی دولت گمنڈ کر گا تسی بے گئے تسی تکبر لانا لہجہ تستا ہو گیا, تسی تکبر غرور حسد وچ آ گئے تو ہو سکتا کہ تساں کول اللہ تعالیٰ دیاں جتنیاں نعمتاں بھی موجود ہیں ساریاں یا کہ بعد دیگری ختم ہو چلیں. اسی واسطے آخیا چلتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا بھی آزمانتا اور سب تو قیمتی چیز کے اندر بھی آزمانتا. بعض دفعہ لوگوں کو اتنی دولت اتنا کچھ یعنی نچھاور کر چھوڑتا کہ شاید لوگ سمیٹ نہیں سکتے, لیکن وہ سوچتے کہ شاید اسی اس قابل سے تا اتنا کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس آزمائش کو کس طرح یعنی پورا کر سکتے ہیں. کیا آیا وہ غریباں دا خیال رکھتے ہیں, کیا آیا آس پاس لوگوں دا خیال رکھتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑا امتحان ہے. جتنی تسی عیاشی وچ ہو سو, جتنا اللہ دیاں نعمتاں تساں کول موجود ہو سن, اتنی زیادہ تسی آزمائش وچ مبتلا ہو سو. تساں کول اتنے زیادہ پھر اس تو زیادہ سوال جواب تساں کول کیتے جل سن. اس واسطے جسمانی صحت دے نال نال اخلاقی صحت بھی بے حد ضروری ہے. جسمانی صحت کی خرابی دے کئی اسباب انہوں دا پتہ لگا گا انہوں کو اپنی زندگی تو نکال دیتا جلا تو خوشحال زندگی بسر ہو سکتی ہے. جس طرح زیادہ کھانا, زیادہ سونا, کم سونا, یا حد تو زیادہ فارغ رہنا, یا حد تو زیادہ غم کھانا اور ذہنی پریشانی دا شکار ہو جلنا, موٹاپے دا شکار ہونا, جس تو کوئی کام بھی صحیح طریقے تا ادا نہ کر پانا, راتاں کو جاگنا, دن وچ سو جلنا, یہ سارے امور جڑے ہیں انسانی صحت واسطے شدید جڑے ہیں وہ نقصان دہ اور وبال جان بنتے جلتے ہیں. اسی طرح کے غیر معقول کماں تو اجتناب کر اسی اپنے آپ کو بیماریاں تو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. سونے دے وقت سویا جلا, کھانے دے وقت کھانا کھایا جلا, کم دے وقت کم کیتے جلا, جسمانی ورزش کی جلا, اور یعنی دھوپ بھی سے کی جلا, اور سارے کام یعنی ایک بڑے نظم و ضبط نال اگر کیتے جلن تو جسمانی صحت دے نال نال ذہنی صحت بھی اساں دی پھر برقرار رہ سکتی ہے. ایک صحت مند کبھی و توانا اور مومن اور کمزور مومن جڑا نا وہ اس کے مقابلے میں زیادہ جڑا وہ پسندیدہ. ذہنی صحت کے اعتبار تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو یعنی ایک آخر نا گندے خیالات تو بالکل دور رکھا, پاک رکھا, اور غصہ, حسد, تکبر اور ذہنی تناؤ تو ہمیشہ انسان کو یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ دماغی صحت بھی اچھی رہا, کیونکہ ایک مضبوط دماغی مضبوط جسم دا ضامن ہوندا. دوسری چیز جڑی آ وہ خوشحال زندگی دے ایک انسان کا دوسرے انسان تو اچھے تعلقات بھی ہونا ضروری ہے. پورے عرض تک جتنے بھی جاندار پائے جلدن وہ بھی کسی گروہ دی شکل وچ زندگی بسر کر رہے ہونے. انسان کو سماجی حیوان بھی آکھیا جلدا اور حیوان ناطق یعنی بولنے والے جاندار بھی آکھیا جلدا. اور تساں دیکھو اسی کہ پرندے اکثر مطلب ایک جھنڈ دی شکل بھی اختیار کر کے بیٹھے دے ہونے, ہاتھی جڑے ہیں گول بنا کے رہنے, چونٹیاں بھی گروپ دی شکل وچ اکثر رہندیاں, اور غیر سار مخلوق جڑی ہے اپنی فطرت کے مطابق گروپ دی شکل وچ رہندی ہے. لیکن انسان فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں آپس میں مل جل کا یعنی کدے بھی نہیں رہتا. انہوں دے درمیان دوریاں دی کئی وجوہات جڑیاں ہو سکتی ہیں. بھائی اور بھائی وچ اختلاف پایا جلدا, میاں بیوی دے درمیان مطلب کڑواہٹ پیدا ہو جلدی ہے, ماں باپ دے نال اولاد دے تعلقات کو بگاڑیا جلدا. پھر بہن بھائیاں دے تعلقات بھی اکثر ایسا ہوندے اچھے نہیں ہوندے. دوستوں دے تعلقات اکثر آپس تے یعنی ٹھیک نہیں ہوندے, ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہوندے. اس طرح پڑوسیاں نال دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہوندے, آپس وچ محبت تو خود ختم ہوندی جلدی ہے. پھر تعلقات وچ بگاڑ جڑے آہستہ آہستہ معاشرے دے اندر ایک گہری شکل اختیار کر چھوڑتے ہیں. اگر آپس کے تعلقات جڑے ہیں وہ خراب ہون تو بلا
انسان کتنے ہی خوشگوار زندگی گزار سکنے دی کوشش کرا وہ خوشگوار زندگی جڑی ہے وہ گزار پھر نہیں سکتا. اگر آپس سے تعلقات اچھے ہون خوشگوار زندگی گزارنے تے پھر میرے خیال کوئی ایسی ممانعت نہیں کہ انسان کی زندگی جڑی ہے وہ خوشگوار نہ ہو سکا. اور اس واسطے ضروری ہے کہ انسان کو سب تو پہلے اپنا اخلاق جڑا وہ درست کرنا, اپنا رویہ جڑا وہ سن درست کرنا, اپنا لہجہ جڑا اس نے درست کرنا, اپنی زبان دی چاشنی دی وجہ تو میٹھے بولن دی وجہ تو دوسرے دے دلوں میں اس نے اپنا قہر بنانا. اسی آتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹا اور سپ بھی مر جلا. اسی اپنے فائدے کو بھی لگے تے ہونے, اپنی کڑواہٹ بھی لوگوں تک پہنچانے, اپنے اناواں بھی سامنے رکھتے ہیں, اور اسی دورے فائدے بھی حاصل کرنے واسطے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دی ہونے, اور ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوتا. پھر ناکامیاں بھی آنیاں, پھر جدو انسان مایوسیاں آ جلدی ہیں, ناکامیاں ہون پھر بندہ مایوس ہوتا, اور مایوسی جڑی ہوگا نا, اور انسان پھر بہت ساری چیزاں تو محروم ہوگا رہ جلدا. یعنی اچھا تعلقات انسانی معاشرہ آپس کے باہم تعلقات تو استوار ہوتا, اور پرانے مجید بچ کو اس گل دی پوری رہنمائی ملتی ہے کہ حسن معاشرت تے رہنما اصول جڑے اساں کو مل رہے ہیں, ان اصولوں پر عمل کر گئے خوشگوار اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتا جا سکتا. آپس سے تعلقات کی نوعیت جڑی ہے کس طرح دی ہونی چاہیے, قرآن میں سورہ حجرات اور آیت نمبر 6 جڑی ہے اس میں ذکر کیتے گیا کہ کوئی بھی خبر سن اس کو پھیلانے تو پہلے تحقیق کر کے نیا کرو, کہیں ایسا نہ ہوا کہ اگر گل سچ نہ ہوا تو اس تو کسی کو نقصان پہنچ جلسی. یعنی کتنی بڑی گل ہے کہ اسی کوئی بھی چیز ایسی ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں اسی بالکل ہچکچاندے نہ, اور بغیر چاہے اپنے سگے رشتہ دار کوئی دور دا یا کوئی جاننے والا, اسی اندیکھی چیز کو پھیلانے میں بڑی معاونت رکھتے ہیں, بڑے اس وچ اسی کاریگر ثابت ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہے, میں تو اس طرح سنی ایسی ہوئی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ اس میں 4 چاند لگ گا اسی دوسرے نہ لگا بڑھا چڑھا گا اسی اس کو پیش کرنا. حالانکہ اس کا کام ہے کہ اسی مسلمان اور انسانیت کے تقاضے نال اسی جڑی گل جتھا سنو اس کو اتھی ہی ختم کر کے چھوڑو, اس کو اتھی ہی یعنی دبوچ کے, بلکہ اس کو اپنے پلے باندھ گا کدے بھی نہیں کھڑنی کہ جس کی وجہ تو فتنہ فساد برپا ہوگا. پھر فرمایا گیا کہ دو گروہاں دے درمیان اگر جھگڑا ہو جلا تو انصاف دے نال حل کرنے دی کوشش جڑی ہے وہ کرنی چاہیے, اور صلح کروانی چاہیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا. پھر ایک اور آیت فرمایا گیا کہ ایمان والے آپس وچ یعنی بھائی بھائیوں, اور اگر 2 بھائیوں دے درمیان اختلاف ہو جلا تو اس کی صلح کروا دو. پھر اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں آکھیا گیا کسی کا مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر ہو. پھر کسی کو بےعزت مت کرو, لوگوں کو بری القاب الٹے ناموں سے مت پکارو, بدگمانی کرنے سے بچو کہ بعض گمان جڑے ہوندے او گناہ والے ہوندے, ایک دوسرے دی ٹو وچ نہ رہو, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اسی بالکل اپنے ایمان کو کمزور کر چھوڑتے ہیں, اور بالکل دوسرے دی ٹو وچ لگے رہنے ہیں کہ دوسرے دی کوئی گل اساں کو ملا, کوئی اس کی کمزوری ملا, اس کو اسی بڑھا چڑھا گا پیش کرنا, دوسرے دا مذاق اڑاواں, دوسرے دا یعنی کوئی ویک پوائنٹ ایسے اسی ڈھونڈنے وچ لگے دے ہونے ہیں کہ اس کو اسی اچھال گا, اس کا گل بات کرنا, اس کو پروپیگنڈا بڑھاواں, اس کا یعنی بڑی بحث مباحثہ کرنا, یعنی اس کی چیز پسند کرتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہیں, اور پھر آتے ہیں کہ اسی بڑی خوشحال زندگی اسدی ہوا, ایسا ہرگز ممکن نہیں. جدوں اسی بالکل اپنے تا فکر کرساں, اپنے آپ کو انفرادی طور پر اسی سیدھا رکھساں, فتنے تو بچساں, اور اگر کہیں لڑائی دیکھساں تو انہوں کوشش کرساں کہ دونوں فریقان کی آپس میں صلح کروا دے, اللہ دی رضا سمجھ گا کہ اللہ انصاف کرنے والیاں کو پسند کرتا, اور 2 بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف آتا انہوں دا سمجھوتا کروا چھوڑو. پھر اگر کوئی ایسا کہ اس کا اسی مذاق اڑانے ہیں تو کتنی غلط گالا, پھر اسی کسی کو الٹے نامہ نال پکارتے ہیں کتنی غلط گالا, یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ دے نزدیک وہ سب تو بہتر ہوا, اور اسی بلا جھجک کسی کو بےعزت کرنے میں بھی یعنی ممانعت نہیں سمجھتے اور اپنا حق سمجھ رہا کہ میں تو اس کو بےعزت ہر حال وچ کرنا میں بڑا, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یعنی آخیا گیا کہ کسی دی غیبت بھی نہ کرو کہ گناہ کبیرہ اور اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانے دے مترادف. اور یہ وہ اصول ہیں جنہوں کو اپنا گئے کہ انسان خوشگوار زندگی جڑی ہے وہ گزار سکتا.
یعنی تسی کسی دی غیبت نہ کرسو، تسی کسی دی ٹو وچ نہ رہو اور جھگڑا جتھا ہوا اتھا تسی صلح کروا دو، کسی دی جھگڑے وچ حصہ مت کہنا، خود باید دا جھگڑا خود گسیڑ کے اپنے تا مات آنو. پھر ایک گل جدھر سنی ہاں یعنی چغل خوری وہ دوسرے اگا کدے بھی نہ کرو، اور اگر کسی دی گل سن دے اس کو ادھر ہی ختم کر چھوڑو، اس کو نال کہن کے کدے بھی نہ چلو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور ذاتی زندگی میں توازن جڑا وہ برقرار رکھنا. لوگ اکثر اپنی نوکریوں اور اپنی تجارتی زندگیاں میں حیرت انگیز کارنامے انجام دے دیں، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں انصاف نہیں کر پاتے. ایک لمحہ ایسا بھی آتا کہ لوگ اپنی نوکریاں تو اپنی تجارتی زندگی تو اکتا جلدن اور انہوں کو اپنی زندگی بے مصرف نظر آنے لگ دیا، اور زندگی تو خوشگوار پہلو آہستہ آہستہ رفو چکر ہونے لگتا ہے. اسی واسطے یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اپنے فن میں ماہر ہونے اور آسودہ حال ہونے کے باوجود خود کشیاں جڑیاں وہ کر کے دیں، کیونکہ انہوں دی زندگی میں دین پہلو نہیں پایا جلدا. تحقیقات تو یہ چیز پتہ چلیا کہ ایسے لوگ جن دے دل ہے دین اسلام نال منور ہونے وہ زیادہ خوشگوار زندگی گزاردن، اور جڑے لوگ اپنی زندگی میں قرآن اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دسی ہوئی تعلیمات تا حتل المقدور عملے پہ روندن، انہوں دیاں زندگیاں بھی خوشگوار پائی جلدیاں بنسبت انہوں لوگوں دے جنہوں دیاں زندگیاں صرف اور صرف مادہ پرستی تا مبنی ہیں. لیکن یہ گل بھی ملحوظ رہا کہ مذہبی جنونیت عنصر بھی اس میں شامل نہ ہوا، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توازن کو بگاڑ کر رکھتے ہیں، اور اعتدال پسندی خوشگوار زندگی گزارنے واسطے بے حد جڑیا وہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات جس قدر کھو جلتا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داراں کو، اپنے پڑوسیوں کو جڑا او پول جلدا. اور اس وچ بھی معاشرے دا بھی وہ آقا کہ جب کہ لوگوں دی خوشیوں میں شریک ہونا، انہاں دے غماں وچ انہاں دے نال شریک ہونے دا اس دا فرض آ. اور حدیث وچ آ کہ پڑوسی دا بھی حق ہے کہ آکھیا جلدا کہ خوشی بانٹنے نال کے ہو جلدی آ دو بالا ہو جلدی آ. اور وہ پڑوسیوں کو بھول جلتا اور بھول جلتا کہ اس کا معاشرے دا بھی حق آ، جبکہ لوگوں کو خوشیاں وچ شریک ہونا اور انہاں دے غماں وچ انہاں دے نال کھڑے ہونا انہاں دا فرض ہے. اور حدیث وچ ہے کہ پڑوسی دا بھی حق ہے، اور آکھیا جلتا کہ خوشی بانٹنے نال دوبالا ہو جلدی ہے، جبکہ غم بانٹنے نال ہلکا ہو جلدا. جدوں کسی انسان دے معاشرے میں تعلقات ہی نہ ہون پھر تا او یا پھر خراب ہومن تو وہ کس طرح اپنی خوشی کو دوبالا کر سکتا، وہ کس طرح اپنے غموں کو ہلکا کر سکتا. اگر وہ اپنے اوقات وچ اپنے رشتہ داراں واسطے، اپنے عزیزاں واسطے، پڑوسیاں واسطے وقت نہ کٹ سی تا کس طرح اچھے تعلقات ایک دوسرے نال قائم دائم رہ سکتے ہیں. خوشگوار زندگی گزارنے واسطے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کار دی تنظیم سازی کرا اور اس میں توازن برقرار رکھا، اور اپنی اتھاہ مصروفیات کے باوجود بھی چاہیے کہ دوست احباب واسطے وقت کڈا اور اپنے گھر والے کو بھی یعنی انہاں واسطے بھی وقت کو فروغ دیوا. یہ چیز بھی بہت لازمی ہے. پانچویں چیز ہے کہ اپنی عادات و اتوار، اپنی طرز زندگی، ہر شخص کی اپنی الگ طرز زندگی ہوتی ہے، اور اس گل کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی طرز زندگی اس کی جسمانی ہو ذہنی صحت پہ خلل تا نہیں ڈال رہا. اگر ایسا ہی مسئلہ تو چاہیے کہ اپنی عادات و اتوار کو تبدیل کرا اور اپنے آپ کو جسمانی اور اس عادت وچ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی بعض دفعہ انسان کی خراب ہو جاتی ہے، اور اس سے مضر اثرات اس سے تعلقات تک بھی مرتب ہونے. اور قرآن مجید وچ آیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے واسطے یعنی لباس اور نیند کو سکون اور موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی عظیم نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ اس طرح دماغ کو سکون ملتا اور انسان نیند کی بدولت تازہ دم ہو جاتا. نیند صحت کو برقرار رکھنے واسطے اشد ضروری بھی ہے، اور اچھی عادات، اچھی اور خوشگوار زندگی دی ضامن بھی ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان اور معاشرہ ایک دوسرے واسطے لازم و ملزوم ہیں. وہ ایک دوسرے واسطے اس طرح جڑے ہوئے دن کہ انہوں کو اللہ کدی بھی نہیں کیتے جا سکتا. معاشرے کی ابتدا ماں باپ تو ہوندی ہے، پھر خاندان وجود وچ آندا، اور یہ خاندان جدوں پھیلدا تب معاشرہ کہلا چھوڑدا. کائنات وچ معاشرتی زندگی دا حامل انسان ہی جڑا ایسا کہ اگر غور کیتے جلا دا ہر جاندار وہ اپنی الگ اس کی ایک الگ بولی ہوندی ہے،
بعض ایسے جڑے اسد کان سن سکتے ہیں اور بعض کو نہیں سن سکتے. اسی طرح انسانہ دی بھی بولی ہے. اللہ سونا انسان کو ہی یعنی بیان دی قوت دیتی ہے جس واسطے اس زبان دی شکل دیتی ہے اور صفا وچ ڈھالیا. بہت ساری ایسا چیزاں جڑیاں بے زبان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دی زبان بھی سمجھائی ہے. لیکن انساناں دا مل جل کر رہنے واسطے ایک معاشرت اور ایک تہذیب دی شکل انساناں واسطے دیتی گئی اور انسان ایک سماجی حیوان ہے. سماج دے بغیر انسان دا تصور بھی جڑا وہ ممکن نہیں اور اسی واسطے سماج وچ اپنا کردار ادا کرنا بھی لازمی ہے. سماج وچ اپنا اگر تسی کردار ادا نہ کر سو تا پھر شاید تساں دی اہمیت اس طرح دی نہ ہو سی. اور اچھائی واسطے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا اس کی اپنی بھی ضرورت. اگر سماج میں برائیاں دا غلبہ ہو چلا تو پھر بھی وہ محفوظ جڑا وہ نہیں رہ سکتا. اس کی اپنی خوشگوار زندگی واسطے چیز ضروری ہے کہ سماج میں اچھائیاں کو پروان چڑھاوا اور برائیاں تو روکا اور اے ہر انسان کی سماجی جیڑی ہے وہ ذمہ داری ہے. ورنہ پورا سماج جڑا وہ تباہ و بربادی دے دہانے تک پہنچ جلدا. جتھا اچھائی دا حکم اور برائیاں تو ہی نہیں روکیا جلدا. قرآن وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا کہ جڑا کام نیکی اور خدا ترسی واسطے ہیں انہاں وچ سب تو تعاون کرو اور جڑا گناہ اور زیادتی دے کام ہیں انہاں وچ کسی نال بھی تعاون نہ کرو. اور اس ضابطے وچ ہر فرد کی ذمہ داری آیت ہوندی ہے کہ سماج کو اچھا رکھنے وچ تعاون کرا اور سماج وچ جھوٹ بے حیائی شراب نوشی رشوت خوری حرام خوری جڑی اگر عام اس وچ کدے بھی ساتھ نہ دیوا بلکہ اس تو قطع تعلق رہوا. اور بندہ مومن دے مراقبے تسبیحات نوافل بھی وہ جاری رکھ سکتا اور یہ سمجھتا کہ میں ان ساری چیزاں تو بچیا ہوئے ہیں لیکن اس نال اس کا کوئی سروکار نہیں. اس کی خام خیالی جڑی ہے وہ پھر ہو سی. اور ستویں چیز جڑی ہے وہ خوش کو زندگی واسطے خوشگوار زندگی واسطے ضروری ہے کہ انسان نے اندر غور و فکر اور تدبر دی عادت موجود ہوا. وہ خدا دی بنائی ہوئی کائنات تا غور کرا اس تے اسرار و رموز وچ کھو چلا. کائنات کی ایک ایک چیز اس کو خوشیاں فراہم کر دی چلی جل سی. دنیا گھوم پھر کے دکھا کہ اللہ تعالیٰ سن کتنی عظیم شان دنیا بنائی ہے. اور یہ تصور بھی ہوگا کہ اللہ سن نے دنیا اس واسطے بنائی ہے کہ پہاڑوں کو دیکھا سمندراں دی گہرائیاں کو دیکھا مختلف نو اشجار دا نظر دوڑاوا فطری خوبصورتی تا یعنی فطری ایک خوبصورتی نال اس کا دل جڑا باغ باغ ہو جل سی. اگر انسان نے اندر غور و فکر دی عادت ہی نہ ہو سی تو اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو جل سی. کسی نہ کسی حیثیت میں جو غور و فکر اور تدبر کردہ یعنی رہ سی اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جل سی. اٹھویں چیز یہ ہے کہ جڑے کام بھی کرا اور منفرد انداز وچ عمدگی دے نال کرا پورے حسن و جمال دے نال انجام دے اور جڑا کام کیتا جلا اس وچ انفرادیت جڑی ہے وہ لازمی موجود ہونی چاہیے. بڑی خوبصورتی دے نال ہر چیز کو اپنے یعنی انجام تک پہنچانا چاہیے. انسان دی فطرت ہے کہ وہ چھوٹا جہا کام کر کے بھی اس تو اکتا جلدا. اور اسی ایک روز ہی طریقے دا کھانا جس طرح اسی نہیں کھا سکتے ہیں نو اقسام دے پکوان جب تک نہ کھاوا. دور جدید وچ ایک اصطلاح ایسی ہے کہ ہن یعنی کھانا اگر تسی بنا سو تو تسی سرچ کر کے رنگ برنگے کھانے بنا سکتے ہو. اور عام مسئلہ ہے کہ روزانہ اگر ایک قسم کا اسی کھانا کھاواں تو شاید اساں زبان دا ٹیسٹ بھی اس طرح نہیں آنا جلدا. اور ایک ٹائم وہ کھانا کھاسا دوسری ٹائم بھی ہوئی کھاسا تیسری ٹائم اساں دے وہ منہ پیدا ہو سی اور کدے بھی پھر نہیں کھان مطلب اس طرح تو ٹیسٹ نہیں آن لگا اور دل ہی من ہی نہ کر سی کہ ایسی یہ چیز کھاواں. پھر نویں چیز جڑی ہے خود احتسابی ہے وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو درست رکھنے میں مدد کر دی ہے. روزانہ رات کو جب بھی اسی بستر تا سونے واسطے جلتے ہیں اس وقت یا ہفتے وچ ایک بار اساں کو اپنا ضرور احتساب کرنا چاہیے کہ دن اساں کس طرح گزاریا کتنیاں کوتاہیاں ہوئیاں کتنی اچھائیاں کیتیاں. خود احتسابی ہر وقت انسان کو صحیح سمت کی طرف کہن کے چلتی ہے. کوئی دوسرا اساں دیاں غلطیاں دی نشاندہی کرا یا نہ کرا اسی اپنا احتساب کرنے واسطے تہ دل نال اساں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی پورا دن کس طرح گزاریا
اپنے فائدے واسطے کتیاں دا حق ماریا، کس نال اچھائی کی کس نال برائی کی. یعنی یہ عادت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے اور ایک کامیابی کا پہلا زینہ بھی ہے جس کے ذریعے اصل اندر پیدا ہونے والے مثبت یا منفی رجحانات کا اسی پتہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی خوبیاں اور خامیاں تا نگاہ بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار بھی سکتے ہیں. خود احتسابی تو محروم شخص ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اپنی یعنی کمیاں کوتاہیاں کا علم ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور وہ سابقہ غلطیاں تو سبق نہیں سیکھ سکتا. خود احتسابی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن کیونکہ یہ عمل انسان کو اس کی حقیقی اور سچی تصویر جڑی ہے وہ دکھا چھوڑا. اس کے برعکس جڑے شخص اپنے اہداف و مقاصد جڑے طے کر کے خود احتسابی کرتے ہیں، کامیابی انہوں نے قدم چومدیاں اور اسلام خود احتسابی کا درس دینا، اپنے اعمال کا نظر رکھنے کی ترغیب دینا، ہر آن محاسبہ کرنے کی تاکید کرتا کہ کہیں اصا کو اپنے خالق کی مرضی کے خلاف تو اسی نہیں جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کر کے اس کی طرف سچی رجوع اصا کو کرنی چاہیے. حدیث وچ ہے کہ عقل مند وہ آدمی ہے جڑا اپنے نفس کا خیال رکھا، اور اس کا مطلب یہ بیان کیتے گیا کہ جڑا شخص قیامت تو پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے وہ عقل مند انسان ہے. اس واسطے اصا کو چاہیے کہ اسی آنن فانن اپنا محاسبہ کراں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں کو ضرور جانچاں پڑتالاں. پروگرام چنارا دی چھان دا لائیو ویلا ختم ہویا، بقیہ پروگرام سنو FM 89.4 دی فریکوینسی تک جاری رہسی.